ایک تقرری سب پہ بھاری، کیا عمران خان کی واپسی کا سفر شروع؟ ایک تقرری سیاستدانوں کے ذہنوں پر سوار کیوں؟ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مظہر عباس اپنے کالم ایک تقرری سب پہ بھاری میں آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ کار بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ایک اہم ترین فیصلہ جتنا آسان ہوتا ہے، ہم ہر 3 سال کے بعد اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ نہ جانے کس انجانے خوف سے 4 یا 5 نام فوج کی طرف سے وزیر اعظم کو بھیجے جاتے ہیں، جن میں سے انہیں کسی ایک سینئر جنرل کو 4 اسٹار ترقی دے کر فوج کا نیا آرمی چیف مقرر کرنا ہوتا ہے۔ شاذ و نادر ہی اس سے ہٹ کر فیصلہ ہوتا ہے، البتہ یہ وزیر اعظم کا آئینی اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان میں سینئر ترین کو چیف لگاتے ہیں یا ان میں سے کسی کو دیگر پر ترجیح دیتے ہیں۔ بات اگر توسیع پر آ جائے تو معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ شہباز شریف بحیثیت وزیر اعظم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب میرے علم میں یہ بات تو نہیں کہ وزیر اعظم کی لندن میں اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف سے اس سلسلے میں کیا مشاورت ہوئی۔ تقرری یا توسیع کے حوالے سے دونوں کے درمیان یہ اتفاق البتہ ہو گیا ہے کہ فیصلہ کسی دباؤ میں نہیں کیا جائے گا۔ اعلان وزیر اعظم کی طرف سے طریقہ کار کے مطابق ہوگا اور یہ حکومت بہرحال اگست 2023 تک رہے گی۔ دوسری طرف اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی اسلام آباد تک چڑھائی کی دھمکی دے دی۔ عمران خان نے جو الیکشن جیتنے کے حوالے سے ہمیشہ ہی پر امید رہے ہیں، فیصل آباد کے جلسے میں اس اہم ترین تقرری پر غیر ضروری طور پر ایک تنازع کھڑا کر دیا۔ اپنی چند اطلاعات کی بنیاد پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا اس پر رد عمل سامنے آیا تو خان صاحب کے کیمپ میں کچھ پریشانی لاحق ہوئی۔ کامران خان سے انٹرویو میں وہ یہ کہہ تو گئے کہ نئے آرمی چیف کا تقرر نئی منتخب حکومت کو عام انتخابات کے بعد کرنا چاہیے اور تب تک فیصلہ مؤخر کر دینا چاہیے، مگر اس دوران کیا ہو وہ بس توسیع کا لفظ اپنی زبان پر لاتے ہوئے گھبراتے نظر آئے۔ خان صاحب کو غصہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیا آرمی چیف ان کے بقول مجرم نواز شریف اور ڈاکو آصف زرداری کے کہنے پر لگا تو میرٹ پر نہیں ہوگا۔ اس کے معنی بہت سادہ ہیں کہ کوئی نام ہے جو انہیں خوف میں مبتلا کر رہا ہے۔ اب یہ خوف ہمارے ہر سویلین حکمران کے نصیب میں رہا ہے، جس کی وجہ سے یا تو کسی ایک کو سینئر ترین پر ترجیح دے دیتے ہیں یا توسیع دے دیتے ہیں۔ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہماری سیاست کا حصہ رہا ہے۔ ایک بار آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل حمید گل مرحوم نے میرے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہم سے بنیادی غلطی اس وقت ہوئی جب ایک حاضر سروس چیف کو وزیر دفاع بنا کر حکومت میں شامل کر لیا گیا، پھر جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا۔ میاں نواز شریف نے سویلین حکمرانوں میں سب سے زیادہ تقرریاں کی ہیں اس اہم ترین عہدے پر، مگر شاید ہی کسی سے تنازع بنا ہو۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ تمام معاملات میں غلطی صرف ایک فریق کی نہیں رہی، کم از کم جنرل مشرف کے کیس میں تو ایسا ہی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے جنرل کیانی کو پوری ایک مدت کی توسیع دی اور پھر پہلی بار توسیع کے حوالے سے بات سپریم کورٹ تک پہنچ گئی۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے اپریل 2022 میں ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح اعلان کیا کہ وہ توسیع نہیں لیں گے، چاہے ان کو وزیر اعظم توسیع دینا بھی چاہیں۔ اب اگر بات الیکشن تک آتی ہے تو کیا اتفاق رائے ہو جائے گا؟ یہی اہم ترین سوال ہے جس کا جواب 1 مہینے بعد آئے گا۔ آخر کیوں یہ ایک تقرری سویلین حکمرانوں اور سیاستدانوں کے ذہنوں پر سوار رہتی ہے؟ اب جبکہ کم از کم 50 سالہ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ وزراء اعظم کے اس حوالے سے معاملات گڑبڑ ہی رہے ہیں، کیا بہتر نہ ہوگا کہ یہ فیصلہ اس ادارے پر ہی چھوڑ دیا جائے جس طرح سپریم کورٹ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں طے کر لیا ہے؟ نہ وہاں کبھی توسیع کا معاملہ آیا، نہ تقرری پر تنازع کھڑا ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔